ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ سلمان جب نمی کو آ کے بتائے گا کہ مجھے زہیب کے تھرو پتہ چل گیا ہے کہ سالار نے ستارہ سے شادی سے صاف انکار کر دیا ہے، تو پاس کھڑی نجمہ بھی اپنے بچوں کی یہ بات سن لے گی۔ نجمہ جو پہلے تو سالار کے خلاف ہو چکی تھی، لیکن جب سے نمی نے سوسائیڈل اٹیمپٹ کی ہے، نجمہ سوچتی ہے کہ اگر میری بیٹی کی خوشی سالار ہے تو ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیا پتہ سلمان کے کہنے پر سالار نمی سے شادی کو تیار ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اس ستارہ کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ بہرحال اسے یقین تو نہیں ہے کہ سالار اتنے آرام سے ستارہ کو چھوڑ سکتا ہے، اس لیے پہلے سن گن لینے جاتی ہے کہ کیا واقعی ہی یہ خبر سچی ہے۔ راستے سے مٹھائی لے کر اپنے بھائی کے گھر پہنچ جاتی ہے کہ بھائی میں سارے گلے شکوے دور کرنے آئی ہوں۔ ستارہ کو بھی جی بھر کے پیار کرتی ہے، ستارہ کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والے بھی نجمہ کا ستارہ کے ساتھ یہ بدلتا رویہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں کہ اس اچانک تبدیلی کی آخر وجہ کیا ہے۔ تو نجمہ کہتی ہے کہ ستارہ نے اب رخصت ہو کے گھر سے چلے ہی جانا ہے، تو میں نے سوچا سارے گلے شکوے دور کر لینے چاہیے۔ میں تو بس یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میں ستارہ کو جہیز میں کیا دوں، جس پر ستارہ کے تایا کہتے ہیں کہ جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو نجمہ ستارہ سے ہی پوچھ لیتی ہے کہ یہ تو نہیں بتائیں گے بیٹا، تم ہی بتا دو کہ تمہیں اپنی پھپھو سے کیا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں جو بھی دوں گی تمہارے شایان شان نہیں ہوگا کہ تم اتنے بڑے گھر میں رخصت ہو کے جا رہی ہو۔ بہرحال اپنوں کا فرض تو بنتا ہے نا کہ اپنی بیٹی کو کچھ دے دلا کے عزت کے ساتھ رخصت کریں۔ ستارہ زہیب کی طرف کنکھیوں سے دیکھے گی، کیونکہ صرف زہیب اور ستارہ ہی یہ بات جانتے ہیں کہ ستارہ سالار کے ساتھ اپنی منگنی ختم کر چکی ہے۔ اب جب ستارہ بھی کوئی جواب نہیں دیتی تو نجمہ زہیب سے ہی پوچھ لیتی ہے کہ یہاں تو کوئی بھی جواب نہیں دیتا، تم ہی بتا دو کہ تمہاری بہن کو پھپھو کیا دیں۔ تو زہیب صاف گوئی سے کہہ دیتا ہے کہ ستارہ کی اب سالار سے شادی نہیں ہو رہی، لیکن تایا جب یہ سنتے ہیں تو زہیب کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ زہیب کہتا ہے کہ مجھے اس لڑکے کا نام اس گھر میں دوبارہ نہیں سننا اور نہ ہی ستارہ اس سے شادی کرے گی، اور تایا سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا ڈرتے ہیں اس لڑکے سے، جس پر تائی فوراً بول پڑتی ہے کہ تایا اپنے لیے نہیں بلکہ زہیب تمہارے لیے ڈرتے ہیں کہ انکار کے بعد کہیں وہ لڑکا تمہیں ہی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ستارہ فوراً بول پڑتی ہے کہ وہ میرے بھائی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ ستارہ کو اتنا تو یقین ہے کہ سالار اتنا گھٹیا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب نجمہ یہاں پر تو افسوس کر کے جائے گی بظاہر، لیکن گھر جا کے یہ خوشخبری جب سلمان اور نمی کو سنائے گی تو ان کا تو خوشی سے برا حال ہوگا۔ تو سلمان اپنی ماں کو سمجھائے گا کہ لوہا گرم ہے اور اس وقت وار کار آمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی اس خاندان نے آپ کی جتنی ذلت کی ہے، اگر اس موقع پہ آپ ستارہ کا ہاتھ میرے لیے مانگ لیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ ان کی عزت بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں، تو ایک تو وہ سب لوگ آپ کے سامنے جھک کے رہیں گے اور پھر ہماری نمی کے لیے بھی راستہ صاف ہو جائے گا۔ تو نجمہ فوراً اپنے بھائی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور بہت ہی دکھی سی میسنی سی شکل بنا کے کہتی ہے کہ افسوس تو مجھے بہت ہوا ہے سالار کے ساتھ ستارہ کی شادی ٹوٹنے کا، اور پے در پے اس کی شادیاں ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا کردار بھی پورے خاندان میں مزید مشکوک ہو چکا ہے۔ اور بھائی صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ کس قدر پریشان ہوں گے، لیکن پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اپنے ہی اپنوں کے عیب ڈھانپتے ہیں۔ ستارہ کا ایک دفعہ پھر رشتہ ٹوٹ چکا ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی بہت بدنامی ہو جائے گی ہر طرف، لیکن میں اپنے مرحوم بھائی کی عزت کو اس طرح سے مٹی میں ملتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میرا بیٹا حاضر ہے، آپ جب کہیں میں نکاح کے لیے سلمان کو لے کر پہنچ جاؤں گی۔ ستارہ تو سلمان کا نام سنتے ہی حیران پریشان ہو جائے گی، کیونکہ سلمان دنیا کا وہ آخری شخص ہے جس کے ساتھ ستارہ کبھی شادی کرنے کا سوچ سکتی ہے۔ اسے تو سلمان سے ویسے ہی شدید نفرت ہے، لیکن اس وقت ستارہ کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اپنے حق میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری طرف تایا جب نجمہ کی یہ بات سنتے ہیں تو سلمان پسند تو انہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی نکٹھو اور آوارہ لڑکا ہے،
لیکن ستارہ کی اس قدر بدنامی ہو چکی ہے کہ اس وقت تو ستارہ کے تایا کو سلمان کا رشتہ بھی غنیمت معلوم ہو رہا ہے، اس لیے وہ فوراً حامی بھر لیتے ہیں اور نجمہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہارا زندگی بھر احسان مند رہوں گا، بس جلد سے جلد نکاح کی ڈیٹ فکس کرو اور اس لڑکی کو یہاں سے رخصت کر کے لے جاؤ، کیونکہ میں یہ بوجھ مزید اپنے کاندھوں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے تایا کی یہ بات سننے کے بعد ستارہ کا تو رو رو کے برا حال ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ نفرت اسے سالار سے محسوس ہوگی کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ پورے خاندان کے سامنے ستارہ کو اس طرح سے بدنام کرتا، نہ ہی آج ستارہ کے اپنے اسے بوجھ اور بد کردار سمجھتے۔ دوسری طرف سالار کے پیرنٹس اس سے پوچھے بغیر، اسے بتائے بغیر، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اسے دھوکہ دے کر اس کا رشتہ صاحبہ کے ساتھ پکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی محض اپنے بزنس کی ڈوبتی کشتی کو پار لگانے کے لیے۔ اب سالار کینیڈا جا رہا ہے تو صاحبہ بھی کینیڈا جانے کو تیار ہے۔ صاحبہ کی مدر کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ دونوں بچے جب ساتھ ہی کینیڈا جا رہے ہیں تو پہلے کیوں نہ ان دونوں کی منگنی کا فنکشن کر دیا جائے۔ تو سالار کے فادر فوراً حامی بھر لیتے ہیں، لیکن صاحبہ کے فادر جو کہ بہت کنسرنڈ ہیں سالار کے لاسٹ ٹائم کے بیہیویئر کو لے کر، آخر پوچھ ہی لیتے ہیں کہ کیا آپ نے سالار سے اس سلسلے میں بات کی، وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے؟ تو جنید جو ابھی یہ کہنے ہی لگتا ہے کہ سالار کو تو اس رشتے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، سالار کے پیرنٹس فوراً جنید کو گھوری مار کے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہیں اور صاحبہ کے فادر کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں کہ جی ہاں بالکل، اس نے تو بلکہ خود کہا ہے کہ وہ صاحبہ کے ساتھ منگنی کے لیے راضی ہے، اب یہ نہیں پتا کہ وہ جانے سے پہلے منگنی کرے گا یا واپس آنے کے بعد۔ سالار کے فادر کا خیال ہے کہ فی الحال منگنی کو پوسٹ پون کر کے اگر صاحبہ کو سالار کے ساتھ بھیج دیا جائے تو جب دونوں نوجوان لڑکا لڑکی کینیڈا میں ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو محبت ہو ہی جائے گی اور واپس آ کے سالار خود ڈیمانڈ کرے گا کہ وہ صاحبہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ سالار کے پیرنٹس کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ سالار تو دن رات اپنے موبائل میں ستارہ کی پکچرز دیکھنے میں مصروف رہتا ہے۔ سالار خود بھی اپنی فیلنگز کو سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اسے وہ لڑکی اتنی یاد کیوں آتی ہے، ایک عام سے گھر کی عام سی لڑکی، مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو سکتی، تو پھر آخر ایسا کیا ہے کہ میں ہر وقت اس کی یادوں میں گم رہتا ہوں۔ آخر سالار سے صبر نہیں ہوگا تو ستارہ کو کال ملا ہی لے گا۔ ستارہ تو جب سالار کی آواز سنے گی، وہ تو پہلے ہی سالار کی وجہ سے پریشان ہے، فوراً پھٹ پڑے گی اور کہے گی کہ آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ تو سالار کہے گا کہ محض بات کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن ستارہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سالار حیران ہو کے ستارہ سے پوچھے گا لیکن کیوں یار، ہمارے درمیان تو جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ستارہ بتاتی ہے کہ محض جھگڑا ہی نہیں بلکہ ہمارے درمیان میں جو کچھ تھا سبھی کچھ ختم ہو چکا ہے، آج کے بعد مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ستارہ کال کاٹ دے گی۔ سالار حیران پریشان رہ جائے گا اور اسے یہ بھی لگے گا کہ ستارہ شاید رو رہی تھی کیونکہ اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ بہرحال کچھ ہی دن میں سالار کو یہ پتہ تو چل ہی جائے گا کہ سلمان اور ستارہ کا نکاح فکس ہو چکا ہے، تو سالار بہت حیران ہوگا کہ سلمان تو میرے پاس ستارہ کی برائیاں کرنے آیا تھا کہ وہ لڑکی بہت بد کردار ہے اور تمہارے پیچھے دولت کی وجہ سے پڑی ہے۔ پہلے قاسم بھی ستارہ کی اسی طرح برائیاں کر رہا تھا اور پھر خود ستارہ سے نکاح کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اب یہی سب کچھ سلمان کر رہا ہے۔ اگر ستارہ اتنی ہی بری ہے تو اس کے خاندان کے لڑکے آخر اس سے شادی کرنے کے لیے اتنے اتاولے کیوں ہوئے جاتے ہیں؟ بہرحال کچھ بھی ہو جائے، سالار سلمان اور ستارہ کا نکاح تو کسی صورت نہیں ہونے دے گا۔ پہلے تو اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ ستارہ کے گھر میرا پرپوزل لے کر جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ سالار کے پیرنٹس تو صاف انکار کر دیں گے کیونکہ وہ صاحبہ کے علاوہ کسی کو اپنی بہو بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر سالار کو یاد آئے گا کہ ستارہ کے تایا نے تو مجھے کھلی چھوٹ دی تھی کہ اگر آپ کے پیرنٹس نہیں آ سکتے تو آپ خود ہی آ کے ستارہ سے نکاح کر کے اسے یہاں سے لے جائیں۔ تو اب اگین وہی ہوگا کہ عین سلمان اور ستارہ کے نکاح کے موقع پہ سالار وہاں پہنچ جائے گا اور ان کا ہوتا ہوا نکاح رکوا کے خود ستارہ سے وہاں نکاح کرے گا اور اسے اکیلا ہی رخصت کرا کے گھر لے آئے گا۔
تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا سالار کے پیرنٹس آسانی سے ستارہ کو ایکسیپٹ کر لیں گے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔